سب سے پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ جی میں نے خود کیا، کیا کہا ہے؟ میں نے کہا بھی میں نے سوچا بھی سر ابو کو رہا کرا دیں گے جی اور میں بھائی کے ساتھ گھر چلی جاؤں۔ ٹھیک ہے، آپ کے والد کا کوئی قصور نہیں ہے؟ نہیں، پھر آپ نے یہ الزام کس کے کہنے پہ لگایا تھا بیٹا؟ وہ کسی کے بکاؤ میں آ گئے اس لیے۔ ٹھیک، اب اپنی رضامندی سے بیان دے کے جا رہی ہیں نا، کوئی ایسا کوئی پریشر تو نہیں ہے آپ کے اوپر؟ تھینک یو۔ جی دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ لڑکی ہے، اس نے اپنے سگے باپ پر زنا کا الزام لگایا کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ غلط فعل کیا ہے، اور اب اس نے اس بیان سے انحراف کر لیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بیان میں نے کسی کے دباؤ میں آ کر دیا تھا، جو کہ غلط بیان تھا اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو دوستو، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا لاجک جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ سگے جو بیٹیاں ہوتی ہیں سگی، وہ اپنے باپ پر الزام لگا دیتی ہیں کہ اس نے ان کے ساتھ اس طرح زیادتی کی ہے یا کرتا آیا ہے اتنے عرصے سے۔ تو دوستو، اس کے پیچھے نا ایک ہی ریزن ہوتی ہے، ایک ہی وجہ ہوتی ہے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرح کے واقعات اصل زندگی میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا، ایسا میں نہیں کہہ رہا، لیکن جو 90% ہوتے ہیں وہ فیبریکیٹڈ ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو والدین ہیں، جو باپ ہے، وہ اپنی اولاد کو، خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو جب روکتا ہے برے کام سے، یا فلاں شخص سے آپ نے نہیں ملنا، یا ان کی مرضی سے جب ان کا رشتہ نہیں کیا جاتا، جب بیٹی کو باپ روکتا ہے کہ تم اب اس فلاں بندے سے تمہارا تعلق کیوں ہے، اگر ناجائز تعلق ہے تو اس سے کیوں ریلیشن ہے، اس سے تم نے تعلق نہیں رکھنا، اور جب بیٹی کی شادی اس کی پسند سے نہ ہو رہی ہو اور وہ عاشق کے ساتھ مل کر اس طرح کا گھناؤنا پلان جو ہے وہ ترتیب دے کر اپنے باپ کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، جس سے اس کے باپ کی ساکھ خراب ہوتی ہے اور وہ بیہائنڈ دا بار چلا جاتا ہے۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب باپ کو جیل ہو جائے گی تو پھر ہم آزاد ہو جائیں گے، پھر ہمیں کون روکنے والا ہے، پھر ہم جو مرضی اپنی مرضی سے جو بھی کریں، ہم عیاشی کریں، جو بھی یہ اچھا برا کریں، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہی اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے اور یہی اس کے پیچھے گھناؤنا یہ منصوبہ ہوتا ہے، اور یہ ان کا جو ہے نا اصل مقصد ہوتا ہے اس طرح کے الزامات کا۔ ایسے لوگوں کو، ایسے اولاد کو جو اس طرح کے گھناؤنے الزام لگائیں، جو ماں باپ پیدا کرتے ہیں پھر پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، 10-20 سال آپ کو جو ہے آپ کے اوپر اپنا وقت، اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، ان کو ایک جھٹکے میں ان کی عزت کو آپ نیلام کر کے رکھ دیتے ہو اور ان کو معاشرے میں رسوا کر کے رکھ دیتے ہو۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے اور یہ کیسی یہ بات ہے؟ اس چیز کو بالکل بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور ایسے واقعات جو ہیں ان کو سختی سے جو ہے نا ڈیل کیا جانا چاہیے، تاکہ لوگ ایسے ہی کسی پر الزام نہ لگا دیں اور اپنا قبلہ درست رکھیں۔ تو جب بھی آپ کبھی ایسی خبر سنیں کہ فلاں بیٹی نے اپنے باپ پر اس طرح کا الزام لگا دیا ہے، تو ہمیشہ یہ ضرور سوچیں کہ اس کے پیچھے کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو افیئرز اور ایلیگل افیئرز جو ہیں اور ایلیگل ریلیشنز جو ہیں ان کو بہت زیادہ وہ پروموٹ ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ آسان بھی ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ عام بھی ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی روک تھام، جو بندہ غیرت مند باپ ہوگا وہ اپنی اولاد کو اس چیز سے روکتا ہے، پھر جب اولاد بے غیرت ہو جائے تو پھر وہ اس طرح کے الزامات لگا کر اپنے ہی باپ کی بدنامی اور رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ تو دوستو، یہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں کبھی بھی ایسی کسی خبر کو سنتے ہی یا ایسا کچھ دیکھتے ہی جو ہے نا وہ سچ نہیں مان لینا چاہیے، اور ہمیں مزید تحقیق اور تصدیق میں ضرور جانا چاہیے تاکہ اصل جو حقائق ہیں وہ ہمارے سامنے آ سکیں۔ شکریہ۔